السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ ہے اور آج اس ماہ کا چوتھا جمعہ ہے، اور آج خطبے کا موضوع زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ اسی کے متعلق میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کی فضیلت بیان کیے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مال مومن کے قبضے میں اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مال کے خرچ کرنے میں اپنی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ہر انسان کو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ مال کے خرچ کرنے میں کسی بھی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنی محنت سے کمایا ہوں، اپنے ہنر سے کمایا ہوں، اپنے علم سے کمایا ہوں، سعودی عرب جا کے کمایا ہوں، امریکہ لندن جا کے کمایا ہوں، اس لیے اس کے خرچ کرنے میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے تو پھر کافرانہ بات ہو جائے گی، مشرکانہ بات ہو جائے گی، نمرود کی بات ہو جائے گی، شداد کی بات ہو جائے گی۔ شداد کا نام سنا ہوگا، کتنی بڑی جنت بنایا تھا مگر دیکھ نہیں سکا۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کو بلایا، پوچھا، ساری دنیا کے لوگوں کی روح نکالتے ہو، کیا کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تم کو رحم بھی آیا ہے یا نہیں؟ حضرت اسرائیل کہنے لگے، اے اللہ، دو آدمیوں کے اوپر مجھے بہت زیادہ رحم آیا۔ ایک تو شداد جو اتنی بڑی جنت بنایا تھا، دیکھ نہیں سکا، یہ قدم اندر رکھا اور یہ قدم باہر تھا، آپ نے روح نکالنے کا حکم دیا، میں روح نکال لیا، اس پر مجھے بہت زیادہ رحم آیا۔ دوسرا، یہ کشتی سمندر میں جا رہی تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، اس کشتی کے اندر ایک حمل والی عورت تھی، آپ نے اس کو بچانے کا حکم دیا، میں نے اس عورت کو بچایا، وہ عورت سمندر کے کنارے آئی، اپنے بچے کو جنم دیا، آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی روح قبض کر لو، میں نے اس عورت کی روح کو قبض کر لیا، اس بچے پر مجھے بہت زیادہ رحم آیا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، رات کا وقت ہے، چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، یہ بچے کی کون دیکھ بھالی کرے گا، کون پرورش کرے گا؟ اس بچے پر مجھے بہت زیادہ رحم آیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اسرائیل، یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر شداد بنا تھا۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک ایک فتنہ ہے، میری امت کے دو فتنے ہیں، ایک تو مال و دولت ہے اور دوسرا عورت ہے۔ ساری دنیا کے نظر میں، اللہ کے نظر میں ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی 4-5 کروڑ کا گھر بنائے گا، کتنی جگہ میں سوئے گا، جتنی جگہ قبر کی ہے اتنی ہی جگہ بستر کی بھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کماتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے چکے تھے، یہ ایک مرتبہ ان کے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن آ گئے، جس کو دیکھ کر اتنا روئے، ہچکیاں آنے لگے، کہیں میں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر 10 سالی تھا،
مدینے سے اتنا مال آیا، ملک شام سے اتنا مال آیا کہ مکے کے گلیاں بھر گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کہنے لگی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میرے ساتھیوں میں سب سے آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف حساب و کتاب کی وجہ سے آخری میں جنت میں جائیں گے۔ یہ سننا ہی تھا، حضرت عثمان کو معلوم ہوا، سارے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ انسان دنیا میں مسافر ہے، آج اس کے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کل دوسروں کے پاس چلی جائیں گی۔ انسان جب جاتا ہے کوئی چیز لے کر نہیں جاتا سوائے نیک اعمال کے اور کفن کا کپڑا۔ کفن کا کپڑا بھی کتنا، 40-50 روپے میٹر کا، مٹی اس کو بھی کھا جاتی ہے، مٹی ہڈیوں کو نہیں چھوڑتی، کفن کا کپڑا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ جن بیوی بچوں کے لیے ہم نے آخرت کو تباہ و برباد کر رکھا تھا، وہ بیوی بچے بھی ہماری قبر پر آ کر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو 4-5 کروڑ کا گھر بنا کے دیتا ہے تو کیا اس کی مغفرت ہو ہی جاتی ہے؟ یہ کام تو یہود و نصارہ بھی کام کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی بچوں کو جیسا دنیا دیتے ہیں ایسا دین بھی دینا چاہیے، نماز روزہ صدقہ خیرات کا پابند بنانا چاہیے، ورنہ بیویاں جہنم میں چلی جائیں گے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے، فرعون کون ہے؟ خدائی دعویٰ کر بیٹھا، وہ جہنم میں جائے گا، مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں جائے گی۔ دیکھیے اس دنیا میں مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بعض لوگ مالداری کو بری چیز سمجھتے ہیں، غلط بات ہے۔ آج ہم لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اللہ والا وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بالکل پھٹا پرانا لباس پہن لیا ہو، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سر پر پگڑی باندھ دیا ہو، جس کے پاس نہ دکان ہو، نہ مکان ہو، نہ فیکٹری ہو، نہ آفس ہو، نہ ہی جائیداد ہو، ایسے لوگوں ہی کو اللہ والا سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت کے اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت اور حکومت دی تھی۔ ان کی مال و دولت کو دیکھ کر، ان کے محل کو دیکھ کر بلقیس جیسے عورت بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ صحابہ میں سے کتنے صحابہ مال و دولت والے بن گزرے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماموں میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مالدار تھے۔ اولیاء اللہ میں سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مالدار تھے، اور اللہ نے ہمیں یہ دعا کرنے کا بھی حکم دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما، آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما۔ انسان دنیا میں نہ اپنی خواہش سے آیا ہے اور نہ ہی اپنی خواہش سے جائے گا۔ انسان بچپن میں فرشتہ تھا، جوانی میں مال و دولت کے ذریعے سے شیطان بن جاتا ہے، اور بڑھاپے میں مال و دولت کے ذریعے سے احمق بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کسی شہر کو فتح کیے تھے، چند دنوں کے بعد ایک مجاہد ان کے پاس آیا، کسی قیمتی چیز کو لایا، کپڑے میں چھپا کے لایا، حضرت کے خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے کپڑا نکال کر دیکھا تو اس کے اندر ایک تاج ہے، ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا ہے، جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ اگر وہ مجاہد اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تو زندگی بھر اس کو کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ بادشاہ قتل بھی ہو گیا تھا، تاج کہیں گر بھی گیا تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ تاج کس کے پاس ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس مجاہد کی امانت داری پر رشک آیا، تعجب ہوا، یہ غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، زندگی میں لا سکتا تھا، کئی نسلوں تک اس کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بھی یہ امانت داری سے لا کر میرے پاس دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس مجاہد کو پوچھا، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے؟
وہ مجاہد کہنے لگا میرے نام سے آپ کو کیا مطلب ہے، میرے پتہ سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے وہ کام کیا تھا وہ رب میرا نام بھی جانتا ہے، میرا پتہ بھی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر دربار سے واپس آ گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، یہ تھا خلوص، یہ تھی محبت۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کسی کو افطاری ایک کھجور سے کراتے ہیں، ایک سموسہ دیتے ہیں، ایک باٹل پانی دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو فوٹو میں پکڑ لیتے ہیں، پھر واٹس ایپ میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنا دکھاوا، اتنی ریاکاری آ گئی ہے۔ مارواڑی جین لوگوں کے پاس ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاتے ہیں۔ جو حضرات جو فقیر راستے میں سوتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ان کے پاس رکھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ان کا صدقہ قابل قبول ہے یا نہیں الگ بات ہے، مگر ان لوگوں کے اندر دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بیمار ہو گئے۔ خاتون جنت نے یہ نیت کی اگر میرے دونوں بچے اچھے ہو گئے تو ہم دونوں میاں بیوی مل کر 3 نفل روزے رکھیں گے۔ خدا کے رحمت سے دونوں بچے اچھے ہو گئے۔ خاتون جنت حضرت علی دونوں نے روزہ رکھا، افطاری کے لیے بیٹھے، ایک روٹی ان کے پاس تھی۔ افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہنے لگے فقیر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ حضرت علی خاتون جنت نے یہ سوچا ہم تو پانی سے افطاری کر لیں گے مگر فقیر کو خالی ہاتھ بھیجنا صحیح نہیں ہے۔ فقیر کو روٹی دے دی، دونوں میاں بیوی افطاری پانی سے کر لیے۔ سحری کا وقت آیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی پی کر سحری کر لی۔ دوسرے دن حضرت علی کسی کام کے لیے گئے، اتنی مزدوری ملی کہ ایک روٹی ہاتھ کو آ گئی۔ پھر افطاری کے لیے بیٹھے، افطاری کا وقت قریب ہوا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فقیر ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دو دو۔ میاں بیوی سوچنے لگے ہم پانی سے افطاری کر لیں گے، فقیر کو خالی ہاتھ بھیجنا صحیح نہیں ہے۔ روٹی فقیر کو دے دی، دونوں میاں بیوی افطاری پانی سے کر لیے۔ پھر سحری کے لیے اٹھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی پی کر سحری کر لی۔ پھر تیسرے دن حضرت علی کام کے لیے گئے، اتنی مزدوری ملی کہ ایک روٹی ہاتھ کو آئی۔ پھر تیسرے دن افطاری کے لیے بیٹھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فقیر ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میاں بیوی سوچنے لگے ہم پانی سے افطاری کر لیں گے، فقیر کو خالی ہاتھ بھیجنا صحیح نہیں ہے۔ روٹی فقیر کو دے دی، دونوں میاں بیوی پانی سے افطاری کر لیے۔ 3 روزے رکھے، تینوں روزوں سے سحری پانی سے، افطاری پانی سے۔ یہ حضرات صحابہ کیسے زندگی گزارے ہوں گے، یہ کہ کھجور تک میسر نہیں ہوا۔ آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ 1 منٹ بھی اگر افطاری کے اندر لیٹ ہو جائے تو سارے لوگ مؤذنین کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ حضرات صحابہ کے اندر اللہ نے کیسا صبر رکھا تھا، یہ کہ کھجور تک میسر نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ آج ہمارے پاس سحری افطاری کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم لوگ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے؟ 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے، اسی لیے تو کہا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، خدا کا شکر پیدا ہوگا۔ اور یہ انسان کا جو پیٹ ہے، خبر کی مٹی کے علاوہ دنیا کی اور کوئی چیز یہ پیٹ کو بھر نہیں سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کر زار و خطار رو رہے تھے، گھر والے پریشان ہو گئے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد گھر والوں نے پوچھا کیوں اتنا زار و خطار رو رہے تھے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے میرے پاس کچھ مال ہے، اس مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں،
حضور کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا کی اتنی سی بے ادبی کو پسند نہیں کرتا۔ میں اللہ سے رو رو کر یہ دعا کر رہا تھا، یا الہ العالمین، حضور کے دل میں تو یہ بات ڈال دے، وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرنے والا بنا۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ حضور حضرت ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، جنگ تبوک میں حضرات صحابہ کے پاس جو کچھ بھی مال تھا لا کر دے دیے۔ حضرت ابو بکر کے پاس جتنا بھی مال تھا سارا مال لا کر دے دیے، خود ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر سے پوچھئے کیا وہ اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہیں؟ حضور نے حضرت ابو بکر کو پوچھا، ہاں میں اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر کا یہ ٹاٹ کا لباس پہننا اللہ کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا، اللہ نے آج سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، اس لیے میں بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضرت عائشہ یہ وہ ماں ہے جو 9 برس کی عمر سے حضور کی خدمت کرتی رہی، حضور کے رفتار کو، حضور کے افطار کو، لیل و نہار کو، خیالات کو، جذبات کو جتنا حضرت عائشہ نے قریب سے دیکھا اور کوئی اتنا قریب سے نہیں دیکھا ہے۔ جس کا کمرہ گنبد خضرا بن چکا تھا، جس کے بستر پر حضرت جبرائیل وحی لاتے تھے، قرآن لاتے تھے، جن کو اللہ کا سلام آیا تھا، جس کی پاک دامنی پر اللہ نے 19 آیتیں نازل کر دیا تھا، یہ ایک مرتبہ بیٹھ کر درہم دھو رہی تھی۔ حضور پوچھنے لگے، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ درہم میں دھو رہی ہوں۔ پوچھا کیوں دھو رہی ہے؟ کہنے لگی، جب سے آپ کی زبان مبارک سے میں نے یہ بات سنی، جب بھی کوئی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے، تو ہمیشہ میں صدقہ ان پیسوں کو دیتا ہوں جن کو میں پہلے دھو لیتی ہوں، تاکہ میرے محبوب کے ہاتھ میں پاک و صاف پیسہ پہنچے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی کو دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ خوشبو، نیک عورت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت ابو بکر فوراً بول اٹھے، اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہوں، دوسرا آپ پر مال خرچ کرتا رہوں، تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، حضور کی بیوی ہے، یہ تینوں باتوں کا مرکز حضور ہی بنتے ہیں۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، حضور حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے، رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی، فوراً حضرت ابو بکر باہر نکل آئے۔ حضور پوچھنے لگے، ابو بکر کیا اتنی رات میں جاگ رہے تھے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول کچھ دنوں سے میرے یہ دل میں خیال آ رہا تھا، ان قریب آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا اور آپ مجھے لینے آئیں گے، بس اسی دن سے میں نے سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ آئیں، دروازے پر دستک دے، مجھے اٹھنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا تو اپنے خادمہ کو بلاتی، پیسہ دے کر بھیجتی اور خود دروازے کے پاس چھپ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن خادمہ پوچھنے لگی تو کہنے لگی، وہ فقیر میرے لیے کیا دعا دیتا ہے وہی دعا میں اس فقیر کو دے دیتی ہوں۔
تاکہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، اور صدقہ خیرات میں نے جو کی مانگ دی ہے اس کا میں اجر تو اپنے پروردگار سے لے لوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ روزے سے تھی، 1,00,000 درہم کہیں سے آئے، آج کا حساب لگائیں گے تو 100 کروڑ روپے ہو جائیں گے، سارے درہموں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ باندی کہنے لگی اماں جان روزے سے تھی، سحری افطاری کے لیے 1 درہم رکھ لیتی تو کتنا اچھا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ عرض جس کے گھر میں فاقہ ہے اس کو یاد تک نے معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ ایسی بھی کوئی عورت ہے، ایسی بھی کوئی ماں ہے، عام طور پر عورتیں بچا بچا کے رکھتی ہے۔ آج کل تو بعض مردوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، ہم اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا بچا کے رکھ کل تجھے کام آئے گا، بیٹا بچا کے رکھ کل تجھے کام آئے گا۔ بہت کم لوگ اپنے اولاد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضور کے داماد ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جنت میں حضور کے ساتھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک بعد دیگر میں عثمان کو دے دیتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ساری مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جو لاکھوں کو کفن دیتا تھا اس کو کفن تک میسر نہیں ہوا، جو لاکھوں کی نماز جنازہ پڑھاتا تھا اس کے جنازے میں صرف 18 آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت تھا، مدینے میں قحط سالی تھے، حضرت عثمان کا ملک شام سے اتنا مال آیا سارے مدینے کی گلیاں بھر گئی۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو ساری مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ حضور ایک گھوڑے پر جا رہے ہیں، حضور حریا لباس پہنے ہوئے ہیں، حریا لباس جنتی لباس ہے، کل قیامت کے دن ہر آدمی حریا لباس پہنے گا۔ حضور جہاں آرام کر رہے ہیں وہ گنبد خضرا بھی حریا ہے۔ آج ہم لوگ ہری ٹوپی ہرا شایا پہن دیں گے، ہری پگڑی باندھ دیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت یہ ہے، حضرت بھی ودان ہو گئے ہیں، غلط بات ہے۔ حریا جنتی لباس ہے، کل قیامت کے دن ہر آدمی جنتی لباس حریا پہنا ہوا رہے گا۔ حضرت عباس پوچھنے لگے حضور کہاں جا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا عثمان اللہ کے راستے میں جو آج مال خرچ کیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، حضرت عثمان کا اللہ نے جنت کی ایک حور سے نکاح کرا دیا ہے، اور یہ سارے جنتیوں کو ان کے ولیمے کے لیے بلایا ہے، میں بھی ان کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا! فوراً حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا، اگر آپ کا حکم ہو تو یہ مکے کے پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں گے۔ حضور نے فرمایا اشبا یومن و اجوا یومن، یا الہ العالمین مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن کھاؤں دوسرے دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں آپ کا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں اور آپ کو یاد کروں۔ حضور اللہ سے لینا چاہتے تو ساری دنیا کے خزانے لے سکتے تھے، جنت اپنے گھر میں رکھ سکتے تھے، جنت الفردوس کو زمین پر اتارا جا سکتا تھا، ذوالقرنین سے زیادہ لے سکتے تھے، تخت سلیمانی سے زیادہ لے سکتے تھے، براق کی سواری کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، سونے چاندی کا محل بھی بنا سکتے تھے۔ ارے یہ وہ ہستی تھی جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے سب کچھ کروا سکتے تھے، اللہ کر بھی دیتا، اس کے رسالت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، اس کے محبوب ہونے میں بھی کوئی کمی نہیں آتی تھی، حسن حسین کے سردار ہونے میں بھی کوئی کمی نہیں آتی تھی، خاتون جنت کے سردار ہونے میں بھی کمی نہیں آ سکتی تھی۔
ارے جس کے گھر میں سورج آ سکتا تھا، چاند آ سکتا تھا، ستارے آ سکتے تھے، جنت آ سکتی تھی، جنت الفردوس آ سکتی تھی، تخت سلیمانی ذوالقرنین آ سکتا تھا، براق آ سکتا تھا، اس کے لیے دنیا کیا چیز ہے؟ یہاں بھی لے سکتے تھے، وہاں بھی لے سکتے تھے۔ حضرات صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر باندھا، مگر حضور نے 3 پتھر باندھے، 3 دن تک گزر گئے مگر یہ ایک لقمہ تک بھی میسر نہیں ہوا۔ سب کو اپنے آقا کی شان پر ایمان نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، اس کی تفصیل تو آپ حضرات گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ مسلمان ہی کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب یتیم بچیوں کی شادیوں میں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ مالداروں کو، سیدوں کو، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل کے خاندان والوں کو بھی دے نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہیں دے سکتے، یا چاہے نیچے کی اولاد ہو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ اپنے جتنے رشتہ دار جیسا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ، چاچا، پھوپھی، ماموں وغیرہ، ان سب لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں جبکہ یہ مستحق ہوں۔ کوئی مالدار آدمی کئی سالوں کی زکوٰۃ ایک ہی وقت میں دے دیا تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر کسی سال مال بڑھ جائے تو بڑھے ہوئے مال کی زکوٰۃ پھر دینا چاہیے۔ اگر کوئی مالدار آدمی زکوٰۃ کا پیسہ خود نہیں دیا بلکہ کسی کو دے دیا، تم کسی کو دے دو، وہ دے دیا تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کوئی آدمی قرض مانگنے کے لیے آیا اور آپ کو معلوم ہے یہ بہت ہی غریب اور مفلس آدمی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے یہ قرض لے لے گا تو پھر کبھی واپس نہیں دے گا، آپ نے اس آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا اور لینے والا یہی سمجھا کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ اگر دیتا ہے تو لے لیں، کسی مستحق کو دے دیں، یا وہ خود مستحق ہو تو اس کو دے دیں، اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سونا چاندی عورت کی ملکیت ہے، اب اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ اگر شوہر ادا کرتا ہے تو صحیح ہے، اگر شوہر ادا نہیں کرتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو روزانہ خرچ کے لیے جو پیسہ دیتا ہے اس میں سے ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ نوکر چاکر خدمت گزاروں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں مگر ان کی تنخواہ میں حساب نہ کریں۔ آپ نے کسی کو ہدیے کے طور پر زکوٰۃ کا پیسہ دیا تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، آپ مجھے معاف فرمائیں، آج بعض لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں، جو کہ ان کے اوپر فرض ہے۔ فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں پیسہ خرچہ کرنے کے لیے حاکم تائی بن جاتے ہیں، مگر زکوٰۃ دیتے ہوئے انہیں موت آ جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنا پیسہ دریا میں پھینک رہے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ بچ جائے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اگر صحیح معنوں میں لوگ اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے لگیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی غریب نہیں رہے گا، مگر کیا کریں، دینے کے لیے دل تو ہونا ہوگا۔ جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گے، قلب حرکت کرنے سے رک جائے گا، لوگ قبر کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا یہ نیکیاں کیا تھی، یہ پیسہ کیا تھا جس کو ہم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ مسجد مدرسے کو دینے والے یہ مت سمجھیں کہ میرے دینے سے ہی مسجد کا نظام چلتا ہے، میرے دینے سے ہی مدرسے کا نظام چلتا ہے۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ ہم دیں یا نہ دیں، اللہ کا اس کا نظام چلاتے ہیں، دے رہے ہیں سمجھو خدا نے ہم کو اس کی توفیق دی ہے، نہیں دے رہے ہیں سمجھو خدا نے ہم کو اس کی توفیق نہیں دی۔ کسی کو حقیر مت سمجھیں، کسی کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو۔ مسجد والے، مدرسے والے اپنے گھروں کے پاس آ کر چندہ لیتے ہیں، ان کے احسان کو یاد رکھیں، گھر بیٹھے آ کے لے کر جا رہے ہیں، ورنہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ اپنے زکوٰۃوں کے مال لے کر نکلیں گے مگر کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔
جو بھی سفیر آتا ہے اس کو فوراً دے دیں، بار بار مت پھرائیں۔ ہماری ماں بہنیں خصوصاً بہت سارے سفرا کو پھراتے ہیں، کل آنا پرسوں آنا، یجمان نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، کیبل والا آتا ہے تو فوراً دے دیتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یجمان نہیں ہے، شوہر نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہ دینا بھی ہے تو مت دیں، مگر فقراء حضرات کے ساتھ، سفراء حضرات کے ساتھ سختی نہ کریں، بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیں۔ چندہ لینے والے حضرات اپنے اندر اللہ رسول کا ڈر اور خوف خدا پیدا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر آدمی کو ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔